میں اس وقت جو ہے مسجد عمریہ، جس علاقے کو عمریہ کہتے ہیں، تاریخ کے حوالے سے ترکی ریلوے اسٹیشن کے بارے میں بھی انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو میں مکمل معلومات۔ ساری کی ساری زمین حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت تھی، اور یہاں پر جو ہے ایک میوزیم بھی تھا، وہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ میوزیم ابھی بند ہو چکا یا کھلا ہے۔ دیکھ رہے ہیں یہ سامنے جو ہے یہ جو پیچھے میرے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ترکی ریلوے اسٹیشن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد عرفان سہیل، اور اپنی آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ میں اس وقت جو ہے مسجد عمریہ، جس علاقے کو عمریہ کہتے ہیں، جہاں پر ترکی ریلوے اسٹیشن ہے، اس سائڈ کے اوپر انشاءاللہ اپنے سفر کا آغاز کیا ہے۔ اور یہاں پر جو ہے ترکی ریلوے اسٹیشن کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم آپ کو اس کی مکمل تاریخ کے حوالے سے ترکی ریلوے اسٹیشن کے بارے میں بھی انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو میں مکمل معلومات دیں گے کہ ترکی ریلوے اسٹیشن کس جگہ پر ہے، اور اس علاقے کو عمریہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ ساری کی ساری زمین حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت تھی، اور یہاں پر جو ہے ایک میوزیم بھی تھا، وہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ میوزیم ابھی بند ہو چکا یا کھلا ہے۔ تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو اس ترکی ریلوے اسٹیشن کے بارے میں مکمل معلومات سے آگاہ کریں گے۔ اور یہ مسجد نبی سے تقریباً 800 یا 1000 میٹر کے فاصلے پر ہے، یعنی 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سامنے جو ہے مسجد نبوی ہے، اور اس سائڈ پہ یہ ترکی ریلوے اسٹیشن ہے۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو ترکی ریلوے اسٹیشن کے بارے میں مکمل معلومات سے آگاہ کرتے ہیں، اور آپ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی ویڈیو بھی آپ کو ملتی رہیں۔ یہ جو پیچھے میرے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ترکی ریلوے اسٹیشن ہے، اور یہ ساری کی ساری زمین حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر جاتے ہوئے اسی جگہ پر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کے سارے لشکر کو ترتیب دیا تھا، اور مدینے کے لوگوں کے لیے برکت کی دعا کی تھی۔ تو یہ سامنے ہے مسجد نبوی اور مدینہ منورہ ہے جی۔ سامنے مسجد نبوی، مدینہ منورہ، اور یہ یہاں پر یہاں ترکی یہ گورنر ہاؤس ہے، اور یہ مسجد عمریہ ہو گئی، اور یہ ترکی ریلوے اسٹیشن، اس کو ترکی ریلوے اسٹیشن کہتے ہیں جی۔ جس طرح آپ کو پہلے بتایا ہے کہ یہ سارا کا سارا علاقہ عمریہ کے نام سے معروف ہے۔ علاقہ تقریباً مسجد نبوی کے قریب ہے، اس کا نام عمریہ بھی ہے، اور اسے مسجد سقیہ بھی کہتے ہیں۔ اور یہ ساری کی ساری زمین حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت تھی۔ ترکی دور کے اندر یہاں پر ایک ریلوے اسٹیشن بھی بنایا گیا، جس کے آثار آج بھی یہاں پر موجود ہیں۔ یہاں پر ایک مسجد بھی ہے جسے مسجد سقیہ کہتے ہیں، اور یہ ریلوے اسٹیشن کے اندر واقع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر جاتے ہوئے اس مقام پر قیام کیا اور نماز ادا کی اور دعا مانگی، اور اہل مدینہ کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر جاتے ہوئے سارے کے سارے لشکر کو یہاں پر ترتیب کیا تھا، اور اسی مقام کے اوپر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعائے استقاق یعنی بارش کے لیے دعا کرائی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر جاتے ہوئے جب اس موقع پر قیام فرمایا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کنویں سے وضو فرمایا تھا، اور اس کا پانی بھی نوش فرمایا تھا۔ یہاں ترکی ریلوے اسٹیشن میں ایک میوزیم بھی بنایا گیا تھا، جس میں بہت ساری چیزیں موجود تھیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کو تیر کمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی کرنسی، قوم سمود کے سامان وغیرہ موجود تھے۔ ان دنوں میں جب ہمارا یہاں پر آنا ہوا ہے تو ابھی یہ میوزیم بند ہے، معلوم نہیں ہے کہ بعد میں اس میوزیم کو کھولا جاتا ہے یا بند رکھا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ سارا کا سارا علاقہ سقیہ کے نام سے بھی معروف ہے، عمریہ کے نام سے بھی معروف ہے، اور یہ ساری کی ساری زمین حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت تھی۔